کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کیوں بیان فرمائی؟ اب اللہ نے یہ آیت کیوں فرمائی؟ اب کا کام ہے، جس نے بول دیا نا، لکھ دیا، ابھی اس کا کام ہے وہ کر کے دے گا، کھلائے گا بھی، ہمیں کپڑے بھی دے گا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی دے گا، ہمیں جو سہولت کے لیے ہمارے سارے سامان میسر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک بھی بہت چھوٹا سا ہے، اور بات یہ ہے کہ اس ٹاپک میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سب سے پہلی صورت نازل فرمائی ہے، اور وہ سب سے پہلی اور سب سے پوری صورت ایک ساتھ جو نازل فرمائی ہے، وہ سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ یعنی قرآن اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے۔ اور جب قرآن یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ایک پہلی آیت ہوگی، اور جو پہلی آیت ہے وہ اب کیا اللہ نے بیان فرمائی ہے، اب ذرا سنیے گا غور سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کیوں بیان فرمائی۔ مطلب اگر ہم سوچیں، یہ ہم اپنی تھنکنگ سے، اچھا یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کیوں، اور ان مع العسر یسرا میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس سے کوئی عقیدے پہ فرق نہیں پڑے گا، اس سے ہمارے صرف ایمان مضبوط ہوگا۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ اور، اللہ کی کچھ اور تھنکنگ ہو، لیکن ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ بندہ، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے غور و فکر کریں، میری آیتوں پہ غور و فکر کریں، تحقیق کریں، صحیح، اور ایمان والوں کے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مومنوں کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں اس میں کہ کیا اللہ بیان کر سکتا ہے اور کیوں فرمایا۔ تو قرآن کی جو پہلی آیت ہے نا، وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی، اگر دیکھا جائے نا، اتنی بڑی آیت ہے، وہ ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس کی جو تفسیر ہے بہت بڑی ہے۔ لیکن آج میں اس کو چھوٹے سے الفاظ میں سمجھانے کا ایم ہے وہ میرا یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو معنی ہے نا، وہ ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کا جو اس معنی کا جو یقین ہے نا، وہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ وہ ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا پہلی آیت میں، قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اللہ نے یہ آیت کیوں فرمائی؟ کیونکہ دیکھیں، آج انسان جو ہے وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ وہ یہ نا، آج مہنگائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے یار کہ یار کھائیں گے کہاں سے اور پہنیں گے کہاں سے، رزق کہاں سے آئے گا، کیا کھائیں گے اتنی مہنگائی میں؟ تو اللہ نے اس لیے قرآن کی پہلی آیت کو، اور یہ وہ آیت ہے، یہ وہ صورت ہے جو ہر کسی بچے کو یاد ہوتی ہے، جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، جو بچپن میں اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بچے کو یاد کروا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، اور سب سے پہلے یہ صورت یاد کروائی جاتی ہے، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، بار بار یہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کو۔ اب دیکھیں، نماز پڑھیں 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعتوں میں تو ہم صورت ملاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملاتے ہیں، لیکن آخر کی 2 رکعتوں میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ بار بار اس صورت کو پڑھا جا رہا ہے، اور اس صورت کے ساتھ اس آیت کو بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، اس صورت میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ جب بھی اس صورت کو بار بار پڑھنے کا، اور اس میں اس کی بہت ساری فضیلت آتی ہیں۔ تو اب دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ بھئی کیسے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس نے بول دیا نا، لکھ دیا، ابھی اس کا کام ہے وہ کر کے دے گا۔ جس سے اب ہم کسی سے ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں نا، ہم کسی کو بولتے ہیں بھائی یہ کام میں کروں گا، میری ذمہ داری ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی اس نے بول دیا، اب یہ کرے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے میں آپ کو ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر یا کوئی بڑا آدمی، یا بل گیٹس یا ایلون مسک، یا کوئی بھی بڑا آدمی، آپ جس کو امیر سے امیر آدمی سمجھتے ہیں، صحیح ہے، وہ آتا ہے اور وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے 10 سے 15 لوگوں کی، اور کہتا ہے کہ بھائی تم میرے لیے کام کرو، صحیح ہے، تم میرے لیے اتنے دن کام کرو، 10-15 دن کام کرو، میں تمہیں پالوں گا۔ اب وہ یہ کہہ دے تو ایمانداری سے بتائیں، وہ یہ بول دینے سے پالیں گے تو ہمارے دھیان میں کیا کیا چیز آ جائیں گی، اور ہمیں کھلائے گا بھی، ہمیں بھروسہ ہو جائے گا، ہاں بھائی کھلائے گا، یہ ہمیں بھروسہ ہو جائے گا، کھلائے گا بھی، ہمیں کپڑے بھی دے گا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی دے گا، ہمیں جو سہولت کے لیے ہمارے سارے سامان میسر کرے گا، ہمیں ایسا بھروسہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ لیکن جو اللہ فرما رہا ہے، جو سچا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، ساری جہانوں کا مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اس کی آیت پہ بلیو نہیں ہے بھائی، بس یہی ہے کہ ہمیں نا اس آیت پہ بلیو ہو جائے نا، تو سارے کے سارے معاملات اور یہ سب کے سب جو معاملات ہیں نا، ہمارے آسان ہو جائیں گے۔